الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا يوم عرفة فإنه عند الله مكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العرفة فهو من عتقاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة فإنه من عند الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتی بمحمدی. اور زباں پر
منو کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اتلی مشین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستو، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی کچھ ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، بڑی شان و شوکت والا عشرہ ہے ماہ ذی الحجہ کا۔ گزشتہ وقتاً فوقتاً درس قرآن کے اندر، درس حدیث کے اندر اور اسی طرح کئی جمعۃ المبارک کے اندر بھی آپ احباب اس عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و مناقب سنتے آ رہے ہیں۔ ان 10 دنوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر چند محتم بشان عظمت والی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔
ویسے تو قرآن سارے کا سارا لا ریب اور بے عیب ہے، مگر کہیں کہیں کسی چیز کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، کسی چیز کا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں پر اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے مجھے انجیر کی، قسم ہے مجھے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے مجھے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے مجھے اس محترم گھر، محترم شہر کعبۃ اللہ کی، مکہ مکرمہ کی، یعنی مختلف جگہوں پر اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ کہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، کہیں پر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے متعلق، کہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کے متعلق، تو انہی محتم بالشان چیزوں میں سے اللہ پاک نے ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا والفجر، وہ قسمیاں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی؟ جس مفسر کی آپ تفسیر اٹھائیں، جس محدث کی آپ حدیث اٹھائیں، فخر المحدثین، عمدۃ المفسرین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر فرماتے ہیں ولیال عشر، اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتوں کی۔ تفسیر حقانی شاہ ابو محمد عبد الحق حقانی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت یہی لکھتے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ شان والی عظمت والی راتیں بھی ہیں، عظمت والے دن بھی ہیں، کچھ ہم نے گزار لیے، کچھ باقی ہیں، کچھ فضائل ہم نے سنے۔ ان راتوں کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 10 راتوں میں تھوڑی تھوڑی عبادت کرتا ہے اس کو ایک ایک رات کے بدلے کے اندر لیلۃ القدر کا عظیم ثواب ملتا ہے۔ جو شخص صیام یوم عرفہ، فرمایا جو عرفہ یعنی کہ کل آنے والا دن ہے، ویسے تو پورے 10 دن 9 دن کے روزے رکھنے کے بڑے فضائل ہیں، ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ، فرمایا کہ جو یوم عرفہ نامی ذی الحجہ کل یعنی ہفتے والے دن کا روزہ رکھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احتسب علی اللہ، انی احتسب علی اللہ، میں اللہ کی ذات پہ امید رکھتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، جو ہی بندہ شام کو افطار کرتا ہے اللہ پاک اس کو نقد 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کے 3 انعامات فوراً اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔
نمبر 1، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کے بدلے میں سال بھر کے روزوں کا ثواب۔ یہ تو ویسے پہلے بھی 8 روزوں کا ثواب۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یکفر اللہ سنۃ التی قبلہ، دوسرا انعام اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سال کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ۔ وَسَنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، اور حضور فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے آنے والے 1 سال کے گناہ صغیرہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ رات کو جاگیں، اس رات کا بڑا ثواب ہے۔ عام طور پر ہم ماہ مقدس ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ نوجوان گھر میں ماں بہن بیٹی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتی ہیں، کرتی ہیں، کس نیت سے کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب کرے۔ لیکن دیکھیں فرمایا وہاں 10 راتیں بیٹھو، 1 رات کی خاطر وہاں گھر بار چھوڑے گا مرد، بیوی بچے چھوڑے گا، باہر کو جانے کو چھوڑے گا، سارے کام ترک کر کے فرمایا کہ جامع مسجد میں آئے گا، تب جا کر 10 راتوں میں سے 1 رات لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب یہ راتیں آتی ہیں ذی الحجہ کی 10 راتیں، اللہ میاں فرماتے ہیں میرے بندے تجھے مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، میرے بندے ساری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، تو ساری رات سویا رہے، بس رات کے پچھلے پہر، عام طور پر آج کل 3:40-45 پہ صبح کی اذان کا ٹائم ہے، فرمایا کہ تو 3 بجے اٹھ جا، پچھلے پہر رات کے اٹھ جا، گھر سے وضو کر کے پھر مسجد کی طرف آ جا، یہاں پر 2 دگانے 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کرنا اللہ کا کام، پچھلے سارے گناہ بھی معاف۔ اب سارا دن مسجد میں نہ بیٹھ، بس یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مسجد میں آ کر صلاۃ تہجد پڑھ لے، نماز تہجد پڑھ لے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کے لیے آج کی رات لیلۃ القدر جتنا ثواب لے۔ یہ تھوڑے سے لمحے کے لیے وہاں پر 10 راتیں بیٹھو، 1 رات میں لیلۃ القدر ملے گی، یہاں پر فرمایا کہ 10 کی 10 راتوں میں تمہیں لیلۃ القدر جتنا، یعنی کہ 10 راتیں لیلۃ القدر کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو جو چلی گئیں، جو 1-2 راتیں باقی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ان راتوں کو ہمیں جاگ کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ان راتوں میں ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا لیلۃ العرفہ، جو شخص عرفہ کی رات، یعنی کہ جو آج شام ہماری آ رہی ہے عرفہ کی رات ہے، آج کی رات جو شخص فرمایا کہ احیا، اس کو زندہ رکھے گا، اس کو جاگ کر اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، قرآن کریم کی تسبیحات کے اندر، نوافل کے اندر گزارے گا، فَهُوَ مِنْ عُتَقَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے آزاد بندوں میں سے شمار ہو جائے گا۔ اللہ کے آزاد بندے جہنم سے آزاد ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ اس رات کے اندر تھوڑی بہت عبادت کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو یہ میرا اعلان سنا دو، میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرا بندہ تو نے تھوڑی دیر میں اللہ کو یاد کیا، اس کی برکت سے میں نے تیرے لیے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر۔ تو اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان دنوں میں بس صرف قربانی کرو، اس کا ثواب ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن یہ سارے صدقے، یہ جتنی بھی عبادات ہیں اسی قربانی کا نتیجہ، جو کل پرسوں والے دن ہمارے لیے آ رہا ہے۔ قربانی کی عظمت ہماری خاطر ہے۔ قربانی سے پہلے اللہ پاک نے یہ عبادات، اللہ پاک نے یہ نیکی ہمیں عطا فرما دی
کہ تاکہ میرا بندہ تھوڑی بہت یہ نیکیاں بھی کرتا رہے تاکہ اس کے اعمال نامے کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہوتا رہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے، کل کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور اسی طرح آج کی رات ہم نے تھوڑی بہت عبادت بھی تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکی کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان راتوں کو جاگ کر، ساری رات نہیں ہے، سارا دن نہیں ہے، دن کا روزہ رکھو، رات کو تھوڑا بہت جاگ لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھی تمہیں میں اپنے نیک بندوں کے اندر شمار کر لوں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ العرفہ فہو من عتقاء اللہ۔ اے میرے بندے، اے میرے امتیو، تم ساری رات نہ جاگو، رات کا کچھ حصہ، رات کا آخری پہر۔ فرمایا کہ گھر سے وضو کر کے، من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، فرمایا کہ گھر سے اچھی طرح وضو کرتا ہے جب بندہ، ثم اتی المسجد، پھر اللہ کے گھر مسجد کے اندر تشریف لے کر آتا ہے۔ اب بندہ یہ نہ سمجھے میں اللہ کے گھر کے اندر جا رہا ہوں، بندہ یہ نہ سمجھے میں نفل پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں فہو زائر اللہ، میرا بندہ یہ گمان نہ کرنا میں صرف نماز کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اللہ پاک اس کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ جو جب بندہ مسجد کے اندر آتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، گویا کہ اللہ پاک خود فرما رہا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ۔ محبوب اپنے امت سے کہہ دو، اپنے گناہگار سے کہہ دو کہ مسجد میں آ کر یوں نہ کہنا کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تمہیں پتہ نہیں تم احکم الحاکمین کی زیارت کے لیے آئے ہو، تمہیں اللہ پاک اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی مسجد میں آئیں تو اس نیت سے، اور ہماری نیتیں کیا ہوتی ہے؟ مسجد سے باہر تو درکنار، مسجد کے اندر بھی ہماری دنیاوی باتیں ختم نہیں ہوتی، مسجد کے اندر بھی ہم جو ہے نا دنیاوی باتیں، سارے کام اللہ معاف کرے دنیاوی ہمارے مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم چند ٹکے کے افسر کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو بڑے آداب کے ساتھ جاتے ہیں، میاں کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آگے والا ڈانٹ نہ دے ہمیں، لیکن جب احکم الحاکمین کے دربار کے اندر آتے ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ حالت ہے، وضو کرتے ہیں رنگ چہرے کا پیلا پڑ جاتا ہے، میاں کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ کس کی دربار میں جا رہا ہوں؟ احکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈر لگتا ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جیسے ہم بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، ڈیرے میں گپ شپ کرتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی وہی گپ شپ ہوتی۔ تو اس سے بچنا چاہیے، مسجد کا ادب ضروری ہے، مسجد کے اندر اللہ کے نورانی فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب تم مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہو اللہ کے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ میاں کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد کے اندر آئیں فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، دل کے اندر یقین ہو کہ میاں ہم اللہ کے گھر میں آئیں اللہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو من احیا لیلۃ العرفہ فہو من عتقاء اللہ، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کا، عرفہ کی رات جو آج کی ہماری رات آ رہی ہے، کل کا ہمارا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، آج کی ہماری رات 9 ذی الحجہ کی رات ہے، آج کی رات بھی تھوڑی بہت عبادت کریں، کل کے دن کا روزہ بھی رکھیں، اس روزے 9 ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے 3 انعام نقد اللہ پاک عطا۔ ایک تو فرمایا کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے، نمبر 2 فرمایا کہ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ تمہارے زندگی کے سال کے پہلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے زندگی کے 1 سال کے آنے والے گناہ، یعنی کہ جو ہم آج کے بعد 1 سال گزاریں گے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے گئے، اگر ہم نے کل کا روزہ رکھ لیا تو فرمایا کہ ڈائریکٹ
آٹومیٹک ہمارے گناہ ہم کرتے جائیں گے، اس روزے کی برکت سے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرماتے جائیں۔ تو کتنا عظمت والا دن ہے، کتنی شان والا دن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو آج مکہ المکرمہ کے اندر آج یہی دن ہے، 1400 سال پہلے بھی یہی جمعہ کا دن، میدان عرفات، عصر کا ٹائم، اللہ پاک نے یہی آیت کریمہ نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج کے دن ہم نے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا، دین اسلام آج کے دن ہمارا مکمل۔ بدعات و رسومات ہم چھوڑتے نہیں ہیں، نت نئی نئی رسمیں آ رہی ہیں، نت نئے نئے فتنے آتے ہیں۔ میاں ذرا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، محبوب کے فرمان کے ساتھ تعلق جوڑو، پھر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے دین اسلام کیا کچھ ہے، دین اسلام کے اندر کیا چیز ہے۔ رسومات بدعات کو ہم نے دین بنا لیا ہے اور دین کی باتوں سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ دین کو سیکھنا چاہیے، دین کے اور اعمال بھی سیکھنے چاہیے۔ وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے ہم سب کو ہر چیز کے مسائل سیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے، علماء سے پوچھنے چاہیے۔ قربانی کے دن ہے، احباب جو ہے نا مسئلہ پوچھتے ہیں، ہاں جی قاری صاحب ہم نے قربانی کرنی ہے تو اپنے باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ کچھ دن پہلے مجھے فون آیا، میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ میں نے کہا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں، تیری جائیداد کتنی ہے، تمہارا جو گھروں میں پیسہ رکھا ہوا ہے وہ، اور باہر ملکوں میں تمہارا پیسہ آتا ہے وہ، تمہارے پاس کتنی کرنسی ہے، ڈالر ہیں وہ۔ اگو آدھے اچھا استاد تو آپ کو یہی پتہ ہے پیا؟ میں کہ یار مجھے تو پتہ نہیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں، بعد میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑے، ویسے میں نے کرنی ایک قربانی اور وہ بھی باپ کی طرف سے۔ عجیب، میں کہ متھے لگ گئی اللہ کا بندہ، میں تو سیدھا مسئلہ سے نہ تو کروں گا بھی ایک، کروں گا باپ کی طرف سے۔ میں نے کہا جب تیرے اوپر واجب ہوتی ہے تو پھر باپ کی طرف سے کیوں کر؟ باپ کی عظمت اپنی جگہ، والدہ کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن محبوب کی شریعت اپنی جگہ۔ حضور کی شریعت کا مسئلہ جب آئے گا پھر ماں باپ کا ادب و احترام ایک طرف ہو جائے گا، پھر حضور کی شریعت پہ عمل کرنا۔ تو قربانی جس پر واجب ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے پہلے کرے گا نا۔ آج ہم کہتے ہیں بس والد کی طرف سے کر لیتے ہیں، لوگ تانا نہ دیں کہ میاں اچھا بیٹا کر رہے والد نہیں کر رہے۔ نہیں، اس شرم کو چھوڑو۔ اگر تیرے اوپر تو صاحب نصاب ہے تو پھر فرمایا کہ قربانی پہلے نمبر پر تیرے اوپر واجب ہے۔ ہاں دوسرے نمبر باپ کی طرف سے کر، ماں کی طرف سے کر، مرحومین کی طرف سے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر، پھر ہے۔ لیکن اگر تیرے اوپر واجب ہے، تو صاحب نصاب ہے، تو نمبر ایک اپنی طرف سے کر۔ اب صاحب نصاب کون سا ہے؟ اس وقت علماء کرام، مفتیان کرام یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص 80-85 ہزار کی مالیت کا فرمایا کہ متحمل ہے، اس کے پاس 80-85 ہزار روپیہ ہے، عام ہے کہ موجود ہے، عام ہے کہ کسی سے قرض لینا ہے، عام ہے کہ کسی پر ادھار ہے اس کا، یا کوئی اور چیزیں ہیں، زائد سے ضرورت سے زیادہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ضرورت سے زیادہ گھر کے اندر برتن رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان ساروں کی قیمت 80-85 ہزار روپے میں پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی۔ پوچھتے میاں میری گھر والی کا 1 تولہ سونا پڑا ہے، وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے 7.5 تولہ سونا ہو خالی، اور کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس صرف 7.5 تولے سونا ہے، پھر بھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے ان تو کتنے جو سونا وہ مول لے 1.5 لاکھ تو اسی میرے خیال پہ، اب تو میرے خیال میں آدھا تولہ سونا ہو پھر بھی قربانی آئے گی نا۔ 52.5 تولے چاندی جس کی مالیت موجودہ وقت کے اندر 80-81، ابھی میں نے سنارے کو بلایا، اس سے پوچھا
تو 80-81 یعنی کہ 80 سے اوپر 50 سے کم جس کی مالیت بنتی ہے، جس کے پاس اتنا نقدی ہے، یا اس نے کمیٹی میں رکھا ہوا ہے، یا اس نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، یا اس کے کوئی رکشے وغیرہ چل رہے ہیں، اس نے گاڑیاں کسی کو کرائے پہ دی ہوئی ہیں، فرمایا کہ اب یہ اتنا مالیت کا متحمل ہے اور یہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب وہ مالیت اگر ابے کی پوری ہوتی ہے باپ پر رہے گی، والدہ کی پوری ہوتی ہے والدہ پر رہے گی، بیٹے کی پوری ہوتی ہے بیٹے پر رہے گی۔ اگر اتنی نصاب کا مالک خاوند ہے تو خاوند پر قربانی واجب ہے، اتنی نصاب کی مالکل فرمایا کہ وہ بیوی ہے تو بیوی پر علیحدہ قربانی واجب ہے، اتنی مالیت پر بیٹا اگر صاحب نصاب ہے بیٹے پر علیحدہ واجب ہے، اگر اتنی مالیت کی مالکن تمہاری بہو ہے تو اس پر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اصل بس ایک کو سوچی کرے بس ابا کھڑے نا ابا قربانی کرے سے باقی سارے آزاد، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، شریعت کو سمجھا کریں، شریعت کیا پہلو کیا ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد سعة ان یضحی فلم یضحی، جس بندے کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، جو بندہ استعداد رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، باوجود صاحب مال صاحب استطاعت ہونے کے قربانی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ بڑا ظالم بندہ ہے۔ فلا یقربن مصلانا فلا یحضرن مصلانا، وہ نہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہے، نہ ہمارے عیدگاہ کے اندر آ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز عید پڑھ سکتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود اگر قربانی نہیں کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ اتنا ظالم ہے، یہ اتنا بدبخت ہے، اتنی بد نصیب ہے۔ محبوب فرماتے اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ اتنا پڑی پہ گلی بچ نہ آئے، مصلی عیدگاہ کو کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے تو یہ عیدگاہ مثال کے طور پر یہاں عید نماز پڑھیں گے، فلا یقربن، ایک جملہ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نمبر 2، فلا یحضرن مصلانا، فرمایا کہ قربانی والے جب عید نماز پڑھ رہے ہوں تو ان مقتدیوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو کر یہ عید نماز بھی نہ پڑھیں۔ کتنی سخت وعید ہے، مگر آج ہم ٹس سے مس بھی نہیں آتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میاں اتنی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس غریبوں کو پیسہ دے دیں گے۔ نہیں، اگر قربانی واجب ہے ٹھیک ہے، تو غریب کے لیے دیتا ہے، قربانی ذبح کر پھر سارا غریب کو دے دے، قربانی کو ذبح کر کے سارا کچھ پورا بکرا پورا کٹا وچھا غریب کو دے دے، اجازت ہے، لیکن قربانی اس کی کر، اپنے ہاتھ سے کر، کسائی سے کروا۔ اور یہ بھی مسائل سیکھنے چاہیے، قصابوں سے مسائل بھی سیکھیں۔ قربانی اگر طریقہ آتا ہے خود کریں، طریقہ نہیں آتا پھر ایسے ماہر کسائی کو لائیں جو قربانی کرنا جانتا بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کیا کہتے ہیں کہ میاں ہم مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر کسی سال بھی آپ پر قربانی واجب نہیں ہوئی، اتنا مال نہیں آیا، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی وَعَمَّ اللَّهُ يُزَحِي، اللہ میاں یہ دوسری قربانی من امتی، میری امت کے غرباء اور فقراء کی طرف سے قبول و منظور۔ تو حضور نے تو اپنی قربانی میں باوجود واجب نہ ہونے کے شریک کیا ہے، ہم باوجود واجب ہونے کے امیروں سے میری گزارش ہوگی جہاں پر اپنے نام کی قربانی کرتے ہیں وہاں پر اس کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شفیق اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کر لیا کرے، اللہ پاک اجر و ثواب عطا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سال کے اندر ایک ہی دن کے اندر 100 اونٹ قربان کیے ہیں،
کتنی؟ 100 اونٹ. ساڈا حاجی صاحب پوچھدا ودے صحیح ایک حصہ کراں کہ 2 کراں؟ اصل پوچھتے ہیں صحیح ایک حصہ کروں چاہ کہ 2 کروں چاہ. اللہ کے بندو محبوب کا طریقہ دیکھو. حضور نے 700 حصے بنتے ہیں نا. 100 اونٹوں کے ایک اونٹ میں 7 بندے شریک ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں 700 بنے گے نا. تو حضور نے تو 700 حصے جو ہے نا وہ ذبح کیے ہیں اور ہم 1-2 حصے کے متعلق پوچھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی, 100 اونٹ ذبح کیے ہیں. نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 بیدہ 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. نہر کیے, ایک ہوتا ہے نہر, ایک ہوتا ہے ذبح. اس میں بھی فرق ہے, ذبح کرنے میں بھی فرق ہے. 2 طرح کا ذبح ہے. آپ بھیڑ بکری کو, گائے بھینس کو ذبح کرتے ہیں, اس کو چھری چلے اور چلے. لیکن اونٹ میں نہر ہے. نہر مشکل ہوتا ہے. پہلے اس کا گھٹنا باندھو, پھر اس کو حلق پہ مارو, پھر اس کو سینے پہ مارو. اس طرح اونٹ بڑا مشکل سے ذبح ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. صبح درس کے اندر ہمارا یہی مسئلہ ایسا قربانی کرنے ہیں. اور ایک بچہ جو ہے نا تو بس سارے 10 بندے گھر جمع تھی ویسوں. ایک ادھر سے پکڑے گا, دوسرا بھتیجا تو اتھا کھڑے تھے, اللہ بندہ جو لات پکڑ, بھائی ملویرا تو اتھا کھڑی دا سینگ پکڑ, بھائی چاچا تو آمی دا پوچھ پکڑ. کوئی لتے نال, کوئی ہتھے نال, کوئی چکے نال. بس قربانی کو لوگ چھری کو پہلو کو بے ہوش کر دے سے. جب سارے سنبھل جائیں گے, ہاں بھائی بس ابھی او مضبوط پکڑ. ہوں جرا ذبح کرنا بابا نے اوت کھڑے تھے ڈر کر, بھائی لتا بھائی بھنیجے تو انہیں دا بھنیجے میں اتھا کھانا دیا. اچھا جلے بابا پوچھے نا, ہاں بھائی تیار ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے چاوا چھری. بابے چھری ہی میں کی تھی وچھے دی جو آنکھ کھلوں کہ آندھا پہ وہ بھجے. ہم 10 بندوں سے قربانی کری ذبح نہیں ہوتی, بڑی مشکل سے ہم ذبح کرتے ہیں. لیکن قربان جی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انسان حیا کرتے, خدا کی قسم حضور کا حیوان بھی حیا کرتے تھے. ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے, دوسرا اونٹ اپنا سر جھکائے ہوئے حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا, محبوب پہلے مجھے قربان کیجیے. تو حضور نے تو ایک دن میں 100 اونٹ قربان کر دیے. اور آج ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اپنی طرف سے کریں, باپ کی طرف سے کریں, ماں کی طرف سے کریں, کس کی طرف سے کریں؟ یاد رکھیں جس پر جو بندہ صاحب نصاب ہے, وہ بیوی ہے, وہ خاوند ہے, وہ بھائی ہے, وہ بہن ہے, وہ جو بھی رشتے کے اندر آتا ہے, اگر ہر ایک پہ قربانی واجب ہوتی ہے تو ہر ایک اپنی طرف سے کرے. اور پیو بیچارے کو کیا پتہ ہے میرا پوتر کمیٹا جو پاتی کھڑے, تو اب پتہ ہے میری تمہارا پوتر کتنی کمیٹا پاتی پتہ ہے تو آپ کو, یا پوتر آج تک تو ڈسے جا ابا میں فلانی جاتا کمیٹی پاتی کھڑائی ڈسے نہیں مانتا. جا کوئی ایک بندہ میں کو آ کے بھائی میں کو پوتر آ کے بھائی میں فلانی جاتے کمیٹی, اور نہیں بتاتے نا. تم ان کو جب خرچہ نہیں دو گے تو چھپکے چھپکے جو نا اپنی کمیٹی ڈالیں گے نا, اور کچھ پھر پیسہ کما کر دوسرے کو دیتے, ہاں میاں یہ اپنے کاروبار میں میرا بھی لگا, پھر نفع میں آدھو آدھ ہوگا. ٹھیک ہے یہ کریں, لیکن جب قربانی کی بات آئے گی, اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں تو آپ پر بھی قربانی واجب ہے. قربانی کریں, ذبح بھی کریں. اگر ذبح کا طریقہ نہیں ہے تو پھر قصائی سے کرائیں, لیکن بہتر یہ خود کریں. اگر خود نہیں کر سکتے پھر قصائی ہے. اگر گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے, فرمایا کہ پھر جس کے نام کی قربانی ہے وہ بھی قریب آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, قومی یا فاطمہ, اے میری فاطمہ اپنی قربانی کے نزدیک جا, اس کو دیکھ. فرمایا کہ خدا کی قسم آپ کی قربانی کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا, اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے. قربانی کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا, اللہ پاک صاحب قربانی جس نے قربانی کی اس کی زندگی کے سارے صغیرہ کو ہوتے صغیرہ معاف ہے, متاں کبیرہ گناہ کیتی ہے تو بس میاں اچھا گناہ تو معاف سے نا بس ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں, کبیرہ توبہ سے. اگر حقوق العباد ہیں, جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. اللہ کے حقوق ہے, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ ادا نہیں کی, جو نصاب بنتا ہے, جتنی نمازیں رہ گئیں, جتنی روزے رہ گئے, فرمایا کہ ان کو لوٹانا, ان کو ادا کرنا ضروری ہے. وگرنہ ایسے اللہ میاں
میری 10 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، معاف فرما۔ فرما ایسے معافی نہیں ملے جب تک ان کو ادا نہیں کرو گے۔ حقوق العباد کے اندر ہے، جب تک صاحب حق بھاویں 10 کھادی کھڑے ہوتے، بھاویں 50,000 کھادی کھڑے ہوئے، توبہ لاکھ بار کرو، لیکن یہ گناہ کبیرہ کے اندر آئے گا اگر آپ نے اس کو حق واپس نہیں کیا۔ ہاں وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے اور بات ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اس کا حق ادا کرو۔ تو 9 ذی الحجہ ہے، کل کا دن آنے والا، ایک تو اس کے اندر یہی عظمت ہے، شان والے پیغمبر نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ آج جانے والی رات، جو آنے والی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو بھی جا کر اللہ کی عبادت کے اندر گزارو، یہ بھی انعام ہے۔ اور اسی طرح کل سے ہم کیا شروع کریں گے؟ تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق یہ واجب ہے، مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے، مقیم مسافر ہر بندے پر، یہ جو عاقل بالغ ہے اس پر واجب ہو جاتی ہیں۔ وہ نماز تنہا پڑھے تب بھی واجب، با جماعت پڑھے تب بھی واجب، 2 رکعتیں رہ گئیں سلام بعد میں پھیرے تب بھی واجب۔ ہاں یہ ہے کہ مردوں پر بآواز بلند واجب ہے، عورتوں پر آہستہ واجب، واجب ہر ایک پر ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ واجب کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، واقعہ پچھلے جمعے آپ کو سنایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے سے اسماعیل، جس کی عمر 7 سال مورخین نے لکھی، 7 سال کی عمر کے اندر 80 85 90 سال کا باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ جب چھری رکھتا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ابو جی فلما اسلم وتلہ للجبین، مجھے سیدھا نہیں لٹانا، مجھے الٹے منہ لٹائیں، اگر سیدھا لٹاؤ گے آپ میری آنکھیں گھومتی ہوئی دیکھو گے، میرا منہ ہلتا ہوا دیکھو گے، میرا منہ کچھ دائیں بائیں کی طرف ہوگا جب ذبح کرو گے، ہو سکتا ہے شفقت پدری غالب آ جائے اور اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، مجھے اوندھا منہ لٹائیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اوندھے منہ لٹایا، قربانی کرنے کے لیے چھری تیز کی، قربانی کی کوشش کی، بڑی ہمت بڑا زور لگایا، لیکن چھری نے نہیں کاٹا۔ جب چھری نے نہیں کاٹا، پیغمبر وقت نزہۃ المجالس والے بزرگ لکھتے ہیں کہ پیغمبر حضرت ابراہیم کو غصہ آیا، چھری کو غصے سے پھینک دیا، چھری کو اللہ نے قوت گویائی دے دی، چھری کو اللہ پاک نے قوت گویائی، بولنے کی قوت دے دی۔ یا ابراہیم الخلیل، ابراہیم لا تغضب، غصہ مت کیجئے، کیوں غصہ کرتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں مجھے غصہ تو آئے گا، آپ کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو اللہ پاک نے پھر قوت گویائی دی، چھری نے کہا یا ابراہیم انت تقول مرتن واحدتن اقطعی، ابراہیم آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں چھری کاٹ، لیکن رب ذوالجلال والجلیل یقول لا تقطعی 70 مرتن، اللہ پاک اسی اثنا اسی دوران 70 مرتبہ کہتے ہیں چھری اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ اب ابراہیم تیری مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پریشان، بیٹے نے کہا کہ ابو جی چلو ایسا کریں، مجھے جو ہے نا یہ جو چھری ہے، اس چھری کی جو نوک ہے میری گردن پہ یہ نوک رکھیں، پھر اپنی نبوت والا زور لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر گردن پہ چھری کی نوک رکھی۔ علماء کرام، مولانا ابراہیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اتنی زور لگایا، جو چھری کے اندر پیچھے دستہ ہوتا لکڑ کا، وہ چھری آگے اسماعیل کی گردن میں تو نہ گئی، چھری والا دستہ اس لکڑی والے دستے میں اندر گھسا گیا، اوپر تو چلا گیا لکڑ کے اندر، لیکن ننھے سے اسماعیل کی گردن کا ایک بال تک بھی نہیں کاٹا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور پریشان ہونے لگے، اوپر سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جبرائیل دیکھ میرے خلیل کو کیا انداز ہے، کیا کمال ہے، جلدی جا جنت سے مینڈا لے جا، اسماعیل کو ایک طرف کر دے اور ابراہیم سے کہہ دو کہ یہ جنت والا دمبا ذبح کر دو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ میاں یہ میں بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ تشریق، تکبیر تشریق جو کل سے ہم پڑھیں گے یہ واجب ہیں، ہم تو ان کو سمجھتے کچھ نہیں، کل سے آپ ایک دوسرے کا اندازہ کر لینا، جس کی رکھتے رہ گئے پھر دیکھنا وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے مرد پر۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کرو، یہ دمبا لے جاؤ اور
ابراہیم علیہ السلام کہہ دو کہ یہ دمبا ذبح کریں۔ اللہ میاں جنت میں جاؤں گا، دمبا پکڑوں گا، ادھر سے بیٹے کی گردن پر چھری کی نوک ہے، میرے جانے سے پہلے ذبح تو نہ کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کال ملائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کا نمبر ملایا نا علیہ السلام، لیکن صحیح تھوڑی صبر کر، اور وہیں سے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تکبیر تشریق کے 3 جملے ہیں، اللہ اکبر ایک جملہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دوسرا جملہ، اللہ اکبر وللہ الحمد تیسرا جملہ، یہ 3 جملے ہیں۔ تو پہلا جملہ کس کا ہے؟ حضرت جبرائیل کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابھی تو اسماعیل قربان ہو جائیں گے، وہیں سے آواز دی اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا یہ میرے وہ دوست ہے نا، روزانہ تو ملتے میں کو، اب جو دوست روزانہ ملتا ہو وہ کسی اور نمبر سے بھی فون کر لے تو آگے والا پہچان جاتا ہے نا دوست کو، اچھا وہ پرانا دوست ہے نا۔ اسماعیل نے کہا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے نا فون والی۔ تو حضرت جبرائیل نے ابراہیم علیہ السلام جب یوں دیکھا، حضرت جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔ فلما سمع ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے جبرائیل کی یہ آواز سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دوسرا جملہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب نیچے ننا اسماعیل جس کا منہ نیچے کی طرف ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا مصداق ہے، جب ننے اسماعیل نے سنا کہ جبرائیل بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، میرا ابا ابراہیم بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، ابو جی میں کیونکہ پیچھے رہ جاؤں، حضرت اسماعیل نے وہیں لیٹے لیٹے کہہ دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تیسرا جملہ کس کا ہے؟ حضرت اسماعیل کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے اتنا جملے پسند ہے، قیامت کی صبح تک ہر مرد عورت پر یہ جملے واجب ہے کہنا، مرد بھی پڑھے گا عورت بھی پڑھے گی۔ نماز، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ با آواز بلند اونچی آواز سے پڑھنا پڑے گا۔ کون کون سے جملے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ۔ کتنا اللہ کے میٹھے نام۔ وہ صبح میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان، سارے میرے دیکھ رہا، اچھا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ کون سے؟ مولانا فضل الرحمان تو آج آخری تھی، اچھا بات مولوی صاحب اپنی تعریف کرنا۔ یہ حالات مجھے ہمارے پرانے اکابرین میں سے بزرگوں میں سے بڑا عظیم محدث گزرے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، انہوں نے لکھا ہے، ان کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس گیا، تو میں نے کہا، ان سے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جب میں نماز پڑھتا ہوں، حالت سجدے میں جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، کیا کہتا ہوں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میری یہ کیفیت ہوتی ہے، خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ پاک میرا بوسہ لے رہے ہیں، اللہ پاک میرا بوسہ لیتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچ شیری است نام، اللہ اللہ اینچ شیری است نام، شیر و شکر جانم تمام میں شود جانم تمام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ اللہ والے کہتے ہیں جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ اینچ است، جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اینچے شیری است نام، بڑا میٹھا نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے تمہیں کیا بتلاؤں، آگے خود کر فرماتے ہیں شیر و شکر میں شود جانم تمام، خدا کی قسم جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں مجھے پورے وجود میں یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح میرے پورے وجود میں میٹھا دودھ آ گیا ہو۔ اللہ کے نام میں کتنی مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں کتنی پیار اور محبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ نام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، خود بھی پڑھنا ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے، یہ واجب ہے، جیسے نماز وطر واجب ہے
اور چیزیں واجب ہیں، اسی طرح تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے آنے والا روزہ ہے جس کے بھی بڑے فضائل ہیں، اللہ ہمیں 9 عرفہ 9 ذی الحجہ کا یعنی کل ہفتہ ہے، کل کا روزہ بھی نصیب فرمائے۔ آج کی رات 9 عرفہ کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ العرفۃ فہو من عتقاء اللہ، جو آج کی رات جاگ کر اللہ کی یاد میں گزارے گا قیامت والے دن وہ جہنم سے بری ہو جائے گا۔ تو اللہ آج کی رات بھی ہمیں جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے، کل کا روزہ بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔